اب امام رضا کی ایک مختصر سی حدیث مولا نے فرمایا اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے کہ برادران ایمانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں حریص رہو، لالچی رہو، لالچ رکھو اپنے پاس. کیا فرمایا؟ لا یسأمو ان حوائج الناس الیہ. امام رضا فرماتے ہیں کہ مومن کی عقل کی، مسلمان کی عقل کے مکمل ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب لوگ اس کے پاس آ کر اپنی ضرورت کو بیان کرتے ہیں وہ چڑھتا نہیں ہے، وہ اکتاتا نہیں ہے، وہ زچ نہیں ہوتا، وہ زیخ نہیں ہوتا. مولا امام رضا فرما رہے ہیں، یعنی فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ واجب عبادتوں میں سب سے بہترین مستحب نماز شب سے بڑھ کر، ہر مستحب عبادت سے بڑھ کر اپنے برادر دینی کی حاجت کو پورا کرنا. اب سن لیجئے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے قریب رہے، آج کل نہیں جا سکتے زیارت پہ، برادر ایمانی کی حاجت کو پورا کرے، یقین کیجئے، شک نہیں ہے مجھے اس میں کوئی، خود وجود مبارک امام رضا علیہ السلام کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ امام رضا اس کے لیے دعا کریں گے. حاجت برادر مومن. فرمایا امام رضا علیہ السلام نے رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھے. پوچھا گیا ابن رسول اللہ آپ کے امر کو زندہ کیسے کریں؟ یہ نہیں فرمایا کہ اونگی بونگی چیزوں کو مجلس میں نقل کرو، اخبار پڑھو شام کا اور صبح کا، دنیا کے حالات پڑھو. چاند پر ایک مسجد ہے، اس کا مینارہ ٹوٹ گیا، تفکر میں آ جاؤ کہ اس کے ارے اپنے گھر کے اطراف میں دیکھو، اپنے امام باڑے میں دیکھو، محلے کے اپنی مسجد میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو. فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، رحمت ہو جو ہمارے امر کو زندہ کرے. کہا یا ابن رسول اللہ کیفا یحیی امرکم، آپ کے امر کو کس طرح زندہ کیا جائے؟ فرمایا یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھے، وہ یعلم الناس، اور اس کے بعد جا کر لوگوں کو سکھائے ہمارے علوم. یہ ہمارے امر کو جو زندہ کرے گا. آج تم نے امام کے امر کو زندہ کیا، آج تم نے امام رضا علیہ السلام کے علوم کو زندہ کیا، کل برزخ میں تم کو اور مجھ کو امام رضا علیہ السلام زندگی عطا کریں گے. شیخ صدوق نے واقعہ نقل کیا ہے، مارورود ایک جگہ جو آج ترکمانستان میں ہے، جو رشیا کی سابقہ پرانی ریپبلک تھی، ایک اسٹیٹ تھی ترکمانستان، مارورود، وہاں پر ایک جگہ تھی. وہاں کا حاکم گورنر کہتا ہے، اس نے شیخ صدوق کو بتایا، وہاں کا گورنر تھا، کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ امام رضا کی زیارت کے لیے آیا. اب یہ بات سن لیجئے، ائمہ کی زیارت شیعہ سنی کی کوئی قید نہیں ہے، یاد رکھیے، بہت غلط تصور ہمارے ذہن آ گیا. عراق کے تمام اہل سنت آتے ہیں، تمام اہل سنت سے مطلب بغیر فرقے کی قید کے. ایران میں بھی آپ کو اہل سنت دکھیں گے. یہ خاندان رسول خدا کی بات ہو رہی ہے، یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی. قطعاً بس سمجھ لیجئے اس کو. جب متوکل کی ماں نظر کر رہی ہے کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، تو میں امام ہادی کو 100 دینار دوں گی، تو یہاں پر کافر نظر کرتے تھے امام کے لیے. ہندوستان میں ہندو نظر کرتا ہے، عیسائی نظر کرتا ہے. یہ رافت رحمت والا گھرانہ ہے، یہ ہر ایک کو دیتا ہے. آپ آئیے تو صحیح اس کے پاس، فرقے کی قید سے بالا تر ہو کر امام عطا کرتے ہیں ہمارے. اب یہ اور بات ہے کہ اعلیٰ حبتاً ایک الگ داستان ہے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مارورود کے گورنر نے مجھ سے کہا کہ ایک دفعہ میں زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، تو میں نے ایک انسان کو دیکھا، شخص کو، جو ترکی بول رہا تھا، جو ترکی زبان بول رہا تھا، کہ یا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا، میرا بیٹا کھو گیا، مجھے ملوا دو، میں کس کے پاس جاؤں؟ کہتا مجھے ترکی زبان آتی تھی. تو میں نے پوچھا بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ کہا کہ اسحاق آباد کی جنگ ہوئی تھی. یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ 1000 سال پرانا. اسحاق آباد میں جنگ ہوئی، میں گیا، وہاں پر جنگ ہوئی، میرا بیٹا قید ہو گیا. اس کے بعد سے مجھے نہیں پتہ لگا زندہ ہے مر گیا ہے، اغوا کر لیا گیا تھا، مجھے نہیں پتا. میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے ملوا دے. کہتا ہے کہ میں بہرحال حاکم تھا، گورنر تھا، میں نے اس کو تسلی دی، زیارت وغیرہ پڑھی، جو فاتحہ پڑھ سکتے تھے، قرآن ہدیہ کیا ہوگا، جو بھی بہرحال. اور اس کے بعد ہم روزے سے باہر آئے. جب باہر آئے تو دیکھا، باہر نکلے ذرا تو گلی میں سے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے، اور بڑا تنمل، لہیم شہیم، بلند قد، قداور. اور وہ نوجوان میرے ساتھ اس بوڑھے کو دیکھ رہا ہے، ترک کو، جو ترکی تھا. اس نے بھی دیکھا، تھوڑی دیر تک دیکھا، چیخ کر گلے لگا لیا. اور ترکی میں نہ جانے کیا، مجھے سمجھ میں آ گیا اس کا بیٹا یہی ہے. میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی مجھے یہ واقعہ ہوا، مجھے بتایا گیا. کیا سلسلہ؟ کہ جاؤ خراسان مر میں ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا کی قبر کے پاس پہنچو. لڑکا کہہ رہا ہے. آپ توجہ کیجئے، وہ امام رضا علیہ السلام جو گمشدہ بیٹے کے دل میں ڈالیں کہ تم پہنچو مشہد، اور اس باپ کے دل میں ڈالیں کہ تم پہنچو مشہد، دونوں کو بلائیں. اس وقت پہ وہ کھڑا ہو، اور وہاں سے وہ اس وقت نکلے کہ جب بیٹا اس سڑک سے چلتا ہوا آ رہا ہو، اس گلی سے چلتا ہوا آ رہا ہو. اس وقت تو خیر بیابان تھا، جنگل تھا، سارا باغ تھے وہاں پر سارے. اس گلی سے چلتا ہوا اسی وقت، اس حال میں، ہو سکتا ہے رات کا تاریک وقت ہو، نہ دیکھ پاتے، لیکن اس طرح سے نکلے،
دن کی روشنی میں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں. ہو سکتا ہے وہ سر جھکا کر چلا جاتا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور راستے سے چلا جاتا. یعنی اس باپ بیٹے کو ملانے کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کی ولایت کا کرشمہ دیکھیے آپ کہ کس طرح سے جوڑا لا کر ایک دوسرے کو. تو یہ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ امام رضا علیہ السلام کا مجاور رہا اور وہیں پر رہا, اور لوگ کہتے ہیں اس کو وہیں پر دفن کیا گیا. تو یہ ولایت ہے. اور میرا دل چاہتا ہے کہ قبلہ نسیم امروہی کے کچھ شعر مجھے ایک دوست نے بھیجے تھے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. زیب تن صدق کا جامہ ہے تو پیرائے حق, زیب تن صدق کا جامہ ہے تو پیرائے حق, شمع دی مہر خدا نور خدا سایہ حق, سر پھرے چاہے نہ مانے انہیں سرمایہ حق. نسیم امروہی صاحب فرما رہے ہیں سر پھرے ان کو مانے دیوانے بیوقوف, چاہے امام رضا کو مانے یا نہ مانے, سر پھرے چاہے نہ مانے انہیں سرمایہ حق. میں تو قرآن اٹھا دوں کہ یہ ہیں آیہ حق. اب پھر کبھی تفسیر اس کی کہ میں تو قرآن اٹھا دوں کہ یہ ہیں آیہ حق. چپ رہیں جب تو سراپائے رضا ہیں گویا. جب امام رضا چپ رہیں تو خدا کی رضا ہے, خود بھی رضا ہے خدا کی رضا ہے. چپ رہیں جب تو سراپائے رضا ہیں گویا, بول اٹھیں تو رسول دو سرا ہیں گویا. یہ عجیب قطعہ کا انہوں نے مرحوم نسیم امروہی نے, خدا ان کی روح کو شاد کرے. اور ہم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور آج کی تقریر کا خلاصہ میسج ایسنس, حیات بانٹتے ہیں امام رضا, برزخ میں بھی زندگی دیتے ہیں, اس دنیا میں بھی زندگی دیتے ہیں.